کہ متعدد مقامات یعنی بہت ساری جگہوں پر اللہ نے اپنے اولیاء کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ اگر میں صرف قرآن کے حوالے سے گفتگو کروں اور وہ آیات کوٹ کروں کہ جن میں اللہ رب العزت نے اولیاء کرام اپنے محبوب مقبول مخصوص مقرب بندوں کے فضائل و محامد و محاسن ان کے مناقب بیان کیے ہیں، تو اس کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے۔ پھر آپ پلٹ کے آئیے احادیث کی طرف، یعنی اقوال مصطفیٰ میں آئیے، تو ایک حدیث نہیں، آپ کو صدیوں ایسی حدیثیں مل جائیں گی، سینکڑوں ایسی حدیثیں مل جائیں گی کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کرام کی عظمتوں کو بیان کیا، ان کی بڑائیاں بیان کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اہل سنت والجماعت یہ جو اولیاء کرام کی محفلیں سجاتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں اور ان میں ان کے کمال، ان کی جو بھی خوبیاں بیان کرتے ہیں، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، طریقہ خدا ہے اور طریقہ مصطفیٰ ہے۔ اور طریقہ خدا اور طریقہ مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جانا، اسی کا نام سنیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو طریقہ مصطفیٰ کو اپنا لے، طریقہ مصطفیٰ کو اور طریقہ خدا کو جو اپنا لے، جو اس پر عمل کرے، وہی اہل حق ہے، وہی صراط مستقیم پر چلنے والا، صراط مستقیم کو پانے والا ہے۔ اور جو اس سے ہٹ جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن صراط مستقیم پر کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں سے دوسری بات اور واضح ہو گئی کہ جو اولیاء کرام سے چڑ رکھتے ہیں، اولیاء کرام سے خلش رکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں دل میں نقص یا بدگمانی یا بغض و کینہ و حسد رکھتے ہیں، تو وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن صراط مستقیم پانے والے نہیں ہو سکتے۔ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے بہت سارے مسائل نکلیں گے، بہت سارے اس کے احکام نکلیں گے۔ بہرحال پتہ یہ چلا کہ اولیاء کرام کی محفلیں سجانا، ان کے تذکرے کرنا، یہ طریقہ خدا ہے، طریقہ مصطفیٰ ہے۔ میں نے اسی طریقہ خدا میں سے وہ جو خدا نے متعدد مقامات قرآن کے اندر جو اپنے محبوب اور مقبول بندوں یعنی اولیاء کے تعلق سے جو بیان کیا اور ان کی عظمتیں بیان کی، انہی مقامات میں سے ایک بہت مشہور معروف مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس کو ہم آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ توجہ ہے آپ جتنے بیٹھے اتنے ہی بڑے غور سے سنیں، تقریر پھر کبھی ہوگی، ابھی تھوڑی سی باتیں سن لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والوں، پھر فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو میرے سچے بندے ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، جڑ جاؤ، ان کی معیت و سنگت اختیار کرو۔ اگر آیت کریمہ میں گہرائی اور گہرائی میں اتر کے گفتگو کی جائے تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہاں پر خطاب فرمایا، حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کیا اور مخاطب جنہیں بنایا یعنی جن سے بات کی۔ توجہ ہے، سمجھنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ جن سے بات کی انہیں کیا کہا؟ اے ایمان والوں، یعنی اللہ نے یہاں جنہیں مخاطب بنایا، جن سے بات کی ہے، جن سے بات کر رہا ہے، اور جن کے لیے آگے اللہ حکم دینا چاہ رہا ہے، وہ خاص بات ان سے ہے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے۔ کیا اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں،
پھر دو حکم دیے، پہلا اتقوا اللہ، دوسرا وکونوا مع الصادقین۔ لیکن ان دونوں حکم دینے سے پہلے جنہیں مخاطب بنایا وہ کون ہے؟ وہ جو اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اس کے رسول کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور تمام ضروریات دین کی دل سے تصدیق، زبان سے اقرار کرتے ہیں، انہیں مخاطب بنایا۔ حالانکہ یہ قرآن ہے، اور قرآن یہ کوئی خاص قوم اور خاص برادری کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو وہ قرآن ہے جو اس رب کا ہے جو رب العالمین ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ اللہ ساری کائنات کا رب ہے، وہ ساری کائنات کا خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، واجب الوجود ہے۔ ہر شے اپنے وجود میں اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ اس رب کی کتاب ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ خدا سب کے لیے ہے تو اس کا کلام بھی سب کے لیے ہوگا۔ حالانکہ قرآن سے پہلے بھی کتابیں آئیں، انبیاء آئے، آپ جب ان کی تاریخ، ان کی سیر، ان کی سیرت، ان کی ہسٹری کا مطالعہ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، اور ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کتاب، چھوٹی یا بڑی، جسے ہم صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی کتابوں کو، اور 4 بڑی کتابیں مشہور ہوئی، ہر ایک کو اللہ نے کوئی نہ کوئی کتاب دی۔ لیکن جتنے بھی نبی آئے، ذہن حاضر ہے آپ کا، سارے نبیوں کا ایک وقت محدود تھا، محدود وقت تک کے لیے آئے، ایک ان کا وقت متعین تھا۔ جتنے بھی نبی آئے سارے انبیاء کسی خاص برادری کے لیے آئے یا خاص قوم کے لیے آئے، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی وہ بھی کسی خاص قوم یا خاص برادری کے لیے تھی۔ لیکن جب بات قرآن کی آئی، اور بات جب محبوب خدا کی آئی، بات جب سید المرسلین کی آئی، بات جب سید الانبیاء کی آئی، تو رب نے قرآن نازل فرمایا، اور فرمایا مولا نے، محبوب جیسے میں ساری کائنات کا رب العالمین ہوں، اور تجھے ساری کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، ایسے ہی اب جو تجھ پر کتاب نازل ہوگی، چونکہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، تیرے بعد کوئی کتاب نہیں آنی ہے، اس لیے اب جو کتاب ہوگی وہ بھی اس کنڈیشن کی ہوگی، اس کیفیت کی حامل ہوگی، اس کی یہ صفت ہوگی، اس کا یہ خاصہ ہوگا کہ جیسے ساری کائنات کا میں خالق و مالک ہوں، اور جس پر تو نازل ہوگی محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ نے ایسے ہی قرآن کو ساری کائنات کے لیے، کسی خاص برادری کے لیے نہیں، خاص قوم کے لیے نہیں، خاص خطے کے لیے نہیں، خاص وقت کے لیے نہیں، بلکہ کائنات عالم کے لیے، قیامت تک کے لیے نظام حیات بنا کر کے اتارا قانون۔ تو جب جو ہے جن کے کرنے کا حکم ہے، جنہیں عوامر کہتے ہیں، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، حکم دیا کرنے کا، کچھ وہ ہیں جو حرام کر دیے، منع کر دیا جن سے، ان کو منہیات، متروکات کہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے کہا حرمت علیکم المیتہ، کہ تم پر مردار حرام کر دیا گیا، تو چونکہ قرآن کے اندر احکام بھی ہے
کچھ وہ احکام ہے جن کے کرنے کا حکم ہے، کچھ وہ احکام ہے جن سے منع کیا گیا، اور قصص کہانیاں بھی ہیں، آنے والی قوم کے لیے بھی، بعد والی قوم کے لیے بھی، پہلے جو گزر گئے ان کے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب احکام ہیں تو احکام کن کے لیے ہیں؟ بندوں کے لیے۔ کس کے لیے ہیں؟ بندوں کے لیے، اور بندے سارے ہی خدا کے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندے سارے ہی خدا کے ہیں۔ یہ اور بات ہے، کوئی اسے خالق مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا۔ ماننا اور ہے، ہونا اور ہے۔ وہ خالق ہے سب کا، کوئی مانے یہ الگ مسئلہ ہے، نہ مانے الگ مسئلہ ہے۔ تو کچھ اسے مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ خدا سب کا ہے، وہ رب سب کا ہے، وہ خالق حقیقی سب کا ہے، وہ معبود حقیقی ہر ایک کے لیے ہے۔ لیکن کچھ اسے پوچھتے ہیں، کچھ اسے نہیں پوچھتے ہیں، لیکن وہ معبود سب کے لیے ہے۔ تو احکام بھی سب کے لیے ہے۔ اسی لیے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو جب اللہ کے احکام نظر آئیں گے کہ جو اللہ نے احکام دیے ہیں، جو احکام دینے کا طریقہ رب نے اپنایا ہے، وہ جو نہج اللہ نے قرآن میں اپنائی ہے، وہ کئی طریقے ہیں، کئی نہج ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے۔ جب ہر ایک کے لیے ہے تو کچھ وہ بھی ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں۔ احکام سب کے لیے ہے۔ اسی لیے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو کہیں اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اور اللہ نے آگے حکم دے دیا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے والوں کا خالق ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے کہا یا ایھا الناس، جنرل استعمال کیا، مطلق استعمال کیا، اے لوگوں۔ اب لوگوں میں تو وہ بھی داخل ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، جو اسے ایک مانتے ہیں وہ بھی انسان ہے، جو ایک نہیں مانتے ہیں وہ بھی انسان ہے، جو اس کے نبی کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتے ہیں وہ بھی انسان ہے، جو اقرار نہیں کرتے ہیں وہ بھی انسان ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے جو خطاب کے لیے صیغہ استعمال کیا ہے، لفظ استعمال کیا ہے، ایسا استعمال کیا ہے جس میں کلمے والے بھی شامل ہیں، بغیر کلمے والے بھی شامل ہیں۔ دوسری نہج دیکھیں، اللہ نے کہیں پر فرمایا قل، محبوب تو کہہ دے، مثال کے طور پر رب نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تو کہہ دے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب یہاں محبوب کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے، ایک جہت سے، ایک حیثیت سے، ایک اینگل سے۔ جب آپ اس میں دیکھیں گے تو اس میں بھی سارے ہی داخل ہوں گے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو یا کلمہ پڑھنے والا نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے خدا ساری کائنات کے لیے خدا و خالق و مالک ہے، ایسے ہی اس کا مصطفیٰ سارے بندوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے نبی و رسول ہے۔ ابھی ایک مسئلہ ہے الگ کہ کوئی اسے نبی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے۔ ماننا الگ ہے، ماننا الگ ہے، ہونا الگ ہے۔ نبی ساری کائنات کے لیے نبی کو رسول ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ جس نے قبول کر لیا وہ امت اجابت ہو گئی، جو دعوت تک محدود رہا، جس نے ٹھکرا دیا وہ دعوت تک محدود رہا، وہ امت دعوت میں چلا گیا۔ تو نبی سب کے لیے نبی ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے بھی نبی ہے، رسول ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتا ہے اس کے لیے نبی اور رسول ہے۔ تو رب نے فرمایا قل، محبوب تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ نہج ایسی ہے، قرآن میں یہ طریقہ ایسا ہے جس میں کلمے بھی شامل ہے، بغیر کلمے والے بھی شامل ہے، لیکن ایک طریقہ اللہ نے قرآن میں ایسا اپنایا جس میں اللہ نے جھگڑا لگا دیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب اللہ کے یہاں مخاطب جو ہے وہ خاص وہ ہے تو اس کو ایک مانتے ہیں، اس کے رسول کو نبی کے رسول مانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ مانتے ہیں، جو اسے واجب الوجود مانتے ہیں، جو اسے محتاج الہ مانتے ہیں، جو اسے کیا ہے ساری کائنات کے لیے معبود مانتے ہیں، اور اس کے نبی کو المختصر
ساری ضروریات دین کی دل سے تصدیق کرتے ہیں، اب بات ان سے ہے، اب کلام ان سے ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ نے اس آیت کریمہ میں جو ان سارے طریقوں میں سے جس طریقے کو اپنایا ہے وہ طریقہ یہی ہے۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آگے جو رب حکم دینے جا رہا ہے، اب جو آگے رب حکم دینے جا رہا ہے، اس میں خاص حکم کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے سبحان اللہ۔ حکم کیا ہے۔ توجہ میرے بھائی، پہلا حکم رب نے فرمایا اتقوا اللہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میری گفتگو زیادہ گاڑی واڑی تو نہیں پڑ رہی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ پہلا ہے۔ دوسرا فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو سچے ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ میں پہلے جس پہ گفتگو کر لیتا ہوں تھوڑی دیر، اگر وقت ملا تو غریب نواز کے تعلق سے گفتگو ہوگی، ورنہ کبھی اپنا حضرت تو ہی ہے مدلل مفصل بیان کرنا۔ اتقوا اللہ پہ چونکہ ابھی ہمارے قاری صاحب نے جو بیان کیا تھا وہ بھی کچھ مجھ سے ریلیٹڈ تھا۔ پہلا حکم کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو میرے سچے بندے ہیں ان کے دامن سے جڑ جاؤ۔ اب سچوں میں انبیاء کی بھی جماعت ہے، صحابہ کی بھی جماعت ہے، اور شہداء کی بھی جماعت ہے، اور اولیاء کی بھی۔ ہاں، دلائل کی بات ہے، اگر آپ عقل سے ہی فیصلہ لیں تب بھی آپ فیصلہ لے سکتے ہیں۔ عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت ہو جائے گی، بالکل ظاہر و واضح ہو جائے گی کہ جو سچا ہوگا وہی ولی ہوگا۔ جھوٹے کو ولایت مل سکتی ہے؟ منصب ولایت کے لیے سچا ہونا جزء لازم ہے، یعنی سچا پہلے ہوگا ولی بعد میں ہوگا۔ ہر ولی سچا ہوگا، ہر ولی سچا ہوگا، جو بھی ولی ہوگا وہ سچا ہوگا۔ ولایت بعد میں آئے گی، صدقیت اور سچائیت پہلے آئے گی۔ سچا پہلے ہوگا، ولی بعد میں ہوگا۔ لہذا ہر سچے کے لیے ولی ہونا ضروری ہے، ہر ولی کے لیے سچا ہونا، جو بھی ولی ہوگا وہ سچا ہوگا۔ یہ بالکل عام خاص مطلق ہے، ہر ولی سچا ہوگا، کیونکہ اگر سچا نہیں ہوگا تو ولی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ایک الگ مسئلہ، ہر سچا ولی ہو یہ کوئی ضروری نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ولی سچا ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس جماعت میں انبیاء شامل ہیں، جس چیز میں جماعت صحابہ شامل ہیں، جہاں کیا ہے شہداء ہے، وہی اولیاء بھی اسی چیز میں شامل ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ صدقیت، سچوں کی جماعت انبیاء کی بھی ہے، صحابہ کی بھی ہے، شہداء کی بھی ہے، اولیاء کی بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سچوں کے دامن سے جڑنے سے پہلے حکم یہ دیا کہ اللہ سے ڈرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ میرے۔ اچھا، جو سچوں کے دامن سے جڑنے کا حکم دیا، یہ حکم ان کے دامن سے جڑنے کا، ان سے وابستگی رکھنے کا جو اللہ نے حکم دیا، اللہ اسی سے تو جڑنے کا حکم دے گا جس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوگا۔ تو اس آیت کی روشنی میں یہ پتا چلا کہ اولیاء کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہے، تبھی تو اللہ رب العزت نے اولیاء کے دامن سے جڑنے کا حکم دیا۔ لیکن میں جس طرف آپ کے ذہن کو لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ لانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے اولیاء کے دامن سے جڑنے سے پہلے ایک حکم اور دیا، اور وہ حکم یہ دیا کہ اللہ سے ڈرو۔ اس میں بھی تو کوئی حکمت ہوگی، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی۔ اگر اللہ چاہتا تو یوں بھی کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ۔
ترتیب یہ بھی تو ہو سکتی تھی. ارے بتاؤ ہاجمہ ٹائٹ ہے آپ کا، بات ہجم میری نہیں ہو رہی. ترتیب یوں بھی تو رکھ سکتا تھا، پہلے کہتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر کہتا وَاتَّقُوا اللَّهَ. پہلے کہتا میرے جو سچے بندے ہیں ان کے دامن سے جڑ جاؤ، پھر کہتا مجھ سے ڈرو. لیکن ترتیب یوں نہیں رکھی رب نے. رب نے پہلے کہا اتقوا اللہ، پھر کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تو یہاں سے ان کا بھی ذہن سمجھ لیجئے. کون؟ جو کہتے ہیں کہ ہم صابری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم ڈھکانے ہیں، لیکن جب بات نماز کی کرو تو نماز ایک ٹائم کی نہیں، بات روزے کی کرو تو روزہ ایک دن کا نہیں، بات اگر شریعت کی پابندی کی کرو تو کہتے ہیں ہمارے اوپر شریعت نازل نہیں ہوتی، ہم فقیر آدمی ہیں، اسی لیے مولوی اور فقیروں کی بنتی نہیں. میں نے کہا سن، اللہ نے صرف کونوا مع الصادقین نہیں کہا، وکونوا مع الصادقین نہیں کہا، اللہ نے اسی لیے پہلے اتقوا اللہ کہا. اللہ نے کہا پہلے ڈرو. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب ہے پرہیزگاری. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اوامر، وہ جو اللہ نے جن کا احکام کا حکم دیا ہے، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ کیا ہے لازم ہو، یا وہ چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا چاہے وہ حرام ہو یا مکروہ تحریمی ہو، ان ساری چیزوں سے بچا جائے. اور جن کے کرنے کا حکم دیا، وہ جو لازم و واجب کر دیا، ان کی پابندی کی جائے. سمجھے میرے بھائی؟ اسی کا نام پرہیزگاری ہے، اسی کا نام اتقوا اللہ ہے، اسی کا نام تقوی الہیہ ہے، اسی کا نام خشیت الہی ہے، اسی کا نام خوف خدا ہے. اللہ نے پہلے یہ کہا میرا ڈر اپنے دل میں پیدا کر، میرا خوف اپنے دل میں پیدا کر، تقوی اختیار کر، پرہیزگاری اختیار کر. کیوں؟ اس لیے کہ جس دل میں خوف خدا ہوگا وہ نماز کبھی نہیں چھوڑے گا، جس دل میں خشیت الہی ہوگی وہ کبھی روزہ ترک نہیں کرے گا، جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا سمجھے آپ صاحب حیثیت ہو کر کے بیت اللہ جا کر کے طواف کرے گا، ترک کبھی نہیں کرے گا. جو مالک نصاب ہوگا ہمیشہ زکات دے گا اگر دل میں خوف خدا ہوگا. جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ سودے کے قریب نہیں ہوگا، جوئے کے قریب نہیں ہوگا، شراب کے قریب نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے پہلے جو حکم دیا وہ اصول ہے، ساری چیزوں کی بنیاد ہے، اور وہ ہے خوف خدا. اگر بندے کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے وہ ساری برائیوں سے رک جائے گا اور ساری اچھائیوں پر عمل پیرا ہوگا. یہ اولیاء بنے کیسے؟ ابھی آپ نے مجھ سے قبل آیت سنی تھی نا دونوں خطبے میں جو پڑھی تھی، ان اولیاء الا المتقون، کہ جو بھی اللہ والا ہوتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ شریعت کی دھجیاں اڑائے اور ہوا میں بھی اڑتا دکھائی دے تو وہ پیر اور فقیر اور ولی تو نہیں ہو سکتا، البتہ جادوگر ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ رب نے کہہ دیا ہے کہ میرا ہو اور پرہیزگار نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے قید کر کے حصر کر کے فرمایا ان اولیاء الا المتقون، میرا ولی ہو اور تقوی شعار نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میرا ولی ہوگا، میرا ولی ہوگا، میرا مقرب ہوگا، میرا مخصوص ہوگا، میری اولیاء کی جو جماعت میں ہوگا وہ ضرور مجھ سے ڈرنے والا ہوگا، ضرور پرہیزگار ہوگا، ضرور تقوی شعار ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھ سے ڈرنے والا میرا ولی ہو اور مجھ سے ڈرے نہ. تو میرے پیارے یہ تمام اولیاء آپ جس کی بھی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، چاہے غریب نواز کی سیرت کو، ان کے حالات کو اٹھا کر کے دیکھیں، ان کا زہد دیکھیں، ان کا تقوی دیکھیں، ان کا ورع دیکھیں، ان کا مجاہدہ دیکھیں، ان کی سمیاب شریعت کی پابندی دیکھیں. میرے پیارے ایسی حالانکہ یہ وہ ولی ہے، حضرت غوث، حضرت خواجہ غریب نواز بھی میں نے پڑھا ہے، یہ وہ ولی ہے جو ماں کے پیٹ سے ولی. آپ کی والدہ حسن حسینی سید ماں کی طرف سے بھی سلسلہ جا کر کے حضرت امام حسن سے ملتا ہے، والد کیسے جا کر سلسلہ حضرت امام حسین سے ملتا ہے. آپ کی والدہ حضرت ماہ نور بی بی
وہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا یعنی حسن معین الدین، جس کو آج ہم غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں، میرے پیٹ میں آیا تو عجیب عجیب سی کیفیتیں، وہ ساری معاملات انہوں نے بیان کیے جو میرا محل استشہاد ہے، جس لیے میں صرف چھوٹی چھوٹی مختصر اختصار کے ساتھ جو پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سارے معاملات ہوئے، بہت ساری چیزیں ظاہر ہوئی، بہت ساری کرامتیں ظاہر ہوئی، لیکن ان میں ایک چیز توجہ میں وہ یہ ہے کہ جب میرا بیٹا میرے شکم میں حمل میں تھا، اور جب وہ وقت آیا کہ رب نے روح پھونکی، پیٹ سے آواز آتی تھی اللہ 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 اللہ، آواز سنائی دیتی، مجھے رب کی تحمید، رب کی تسبیح سنائی دینے لگی، اللہ اللہ کی آوازیں۔ میں پریشان ہوئی کہ آخر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نور بی بی، یہ جو تیرے شکم میں یہ جو بندہ ہے کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ میرا خاص بندہ ہے، میرا مقرب بندہ ہے، یہ وہ ہے کہ جو تیرے پیٹ میں رہ کر کے بھی میرا ذکر کر کے مجھے راضی کر رہا ہے، مجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ یہ مقام، یہ کنڈیشن، یہ صفت کس کی ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز کی ہے۔ تقویٰ میرے پیارے، تو میں یاد کر رہا تھا ماں کے پیٹ سے ولی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں کے پیٹ سے پیٹ سے ولی ہے، لیکن جب آپ ان کا تقویٰ دیکھیں گے، ان کی طہارت دیکھیں گے، ان کا جوہد دیکھیں گے، ان کا فرح دیکھیں گے، ان کا مجاہدہ دیکھیں گے، ان کی عبادتیں دیکھیں گے، ان کی ریاضتیں دیکھیں گے، تو آج بھی خراسان کی بادیاں گواہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے وہاں کیسی عبادتیں کی ہے، کیسے چلے کیے ہیں، کیسی باتیں جاگی ہیں، اور ہندوستان اجمیر کے اندر سمجھے آپ کیا تقویٰ ہے۔ اختصار کے ساتھ میرے پیارے کیا وہ ہے؟ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جو ماں کے پیٹ سے ولی ہو، اس کا تقویٰ ایسا ہو، اس کی طہارت ایسی ہو، اور جو صرف یہ کہے کہ میں چشتی ہوں، اور وہ یہ کہے سمجھے آپ کہ میری تو ایسے ہی ہو جاتی ہے، تصور میں ہو جاتی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اس نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ یہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اولیاء کے دامن کو تھامے ہوں، یہ دعویٰ تو کرتا ہے کونوں میں سچ میں سے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے نہ تو یہ اللہ والوں کا ہے، نہ اللہ والوں کو پہچاننے والا ہے، بلکہ یہ گمراہ ہے، دین سے ہٹا ہوا ہے۔ کیونکہ اللہ نے پہلے کہا اتقوا اللہ، ڈرو میرے پیارے، سمجھا؟ بہرحال میں اپنی بات سمیٹتا ہوں، حضرت تشریف لے آئے، اجازت کہ اللہ نے پہلے کیا حکم دیا؟ اللہ سے ڈرو۔ یہ جو حکم ہے نا، یہ ساری چیزوں کی بنیاد ہے۔ اگر بندہ آیت اسی جز پہ عمل کر لے تو سمجھ لو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ ہاں، دنیا و آخرت کی کامیابی اگر منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ خشیت الہی پہ، خوف خدا پہ ہے۔ آج جو دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، ہر جگہ رگڑے جا رہے ہیں، ہر جگہ پیسے اور مسلے جا رہے ہیں، اس کی فقط وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل سے خوف خدا نکل گیا، اللہ کا ڈر نکل گیا، اور ہم نے اتنی شریعت سے دوری بنا لی، اتنی شریعت سے دوری بنا لی کہ ہم نے احکام خدا کو، فرامین مصطفیٰ کو پس پشت ڈال دیا۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم احکام خدا بندی کو، احکام رسول کو پس پشت ڈالیں گے تو ہر قوم، ہر آدمی ہمیں پس پشت ڈال دے گا۔ اس لیے آج ہمارا وقار ہم سے سمجھا سلب کر لیا گیا ہے، چھین لیا گیا ہے، آج ہماری عزتیں پامال ہو رہی ہے، آج ہم رگڑے جا رہے ہیں، آج ہم مارے جا رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں واپس مل جائے، ہماری عزتیں واپس مل جائے، ہماری عظمتیں، شاہ و منصب، ہمارے مراتب، ہمارے درجات بلند ہو جائے، ہم دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے، تو سب سے بنیادی چیز ہے کہ دل میں خوف خدا پیدا کریں۔ یہ بات میری نہیں ہے، ہاں بات میری نہیں، خود خدا کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔
توجہ میرے بھائی، تھوڑی دیر 5 منٹ. کیا رب نے فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں صبر کرو. ایک ایک جز پہ کافی دیر گفتگو ہو سکتی ہے. صبر پر قائم رہو، ورابطو اور متحد ہو کے رہو، اتحاد کے ساتھ رہو. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. کیا کرو؟ ڈرو. مولا ڈریں گے ملے گا کیا؟ بڑے قابل آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. رب فرماتا ہے لعلکم تفلحون. قرآن عربی میں ہے نا، یہ لعل اور لیتا، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیں گے آپ کو. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں تاکہ گرامریت میں تھوڑی سی بات سمجھ میں آئے تو آپ کو بات بہت اچھی لگے گی. یہ کیا ہے؟ حرف ترجی ہے. یہ کہا کے لیے ہوتا امید کے لیے، کاش، شاید. لعل لیتا اس لیے بولے جاتے ہیں شاید. لیکن جب قول خدا میں استعمال ہو جائے، قول رسول میں استعمال ہو جائے تو پھر یقین کا معنی دیتا ہے. کس کا معنی دیتا ہے؟ اگر میں کہوں لعل اچیجو کا، شاید میں آپ کے پاس آتا، تو اس میں یقین نہیں ہے شاید آتا یا آؤں گا، ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ کہے لعل اللہ، سمجھا؟ جب اللہ کہے لعلکم تفلحون تو معنی یقین کا ہے. شاید نکل گیا، باید نکل گیا. کیا مطلب؟ رب نے فرمایا صبر کرو، صبر پر قائم رہو، متحد ہو کے رہو اور مجھ اللہ سے ڈرو. گارنٹی میں دیتا ہوں کامیاب ہو جاؤ گے، ضمانت میں دیتا ہوں کامیاب ہو جاؤ گے. اب یہاں پر رب نے فرمایا لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہاں پر بھی اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی. اللہ نے یہ نہیں کہا تفلحون فی الدنیا، اللہ نے یہ نہیں کہا تفلحون فی الآخرہ، یعنی دنیا میں صرف کامیاب ہو گئے، یہ نہیں کہا آخرت میں صرف کامیاب ہو گئے، یہ نہیں کہا، بلکہ جنرل استعمال کیا، مطلق استعمال کیا، عام بیان کیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے تم اس سے ڈر تو صحیح، ہم تجھے یہاں بھی کامیاب کر دیں گے، وہاں بھی کامیاب، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تجھے یہاں بھی. تو اللہ نے کہا حکم کیا؟ پہلے کیا کہا؟ ڈرو، ہے نا. پھر کیا کہا؟ ڈرو گے ملے گا کیا؟ دنیا و آخرت کی کامیابی. ایک تیسری چیز اور بیان کر کے بات ختم، چھوٹی سی، وہ یہ کہ ڈر مولا ملے گا کیا اپنائے، کیا کرے کہ ڈر مل جائے تیرا. ڈر پیدا ہو جائے تو کہیں اور جانے کی نہیں، یہ بات بھی خدا ہی سے پوچھ لیتے ہیں. تو خدا نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا، رب فرماتا اے میرے بندو، اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے، جو تم سے پہلوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، خالق و مالک ہے. اپنے اس خالق کی عبادت کرو، اپنے اس رب کی عبادت کرو. کیوں؟ لعلکم تتقون. رب فرماتا ہے عبادت تو میری کر، ضمانت میں دیتا ہوں، ڈر میں پیدا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈر میں پیدا کر دوں گا. 3 آیتیں میں نے پڑھی، اب تینوں آیتوں کو سم کرو، ملاؤ، پھر نتیجہ. تینوں قضیہ کو کیا ہے؟ جمع کرو، پھر نتیجہ نکالو. پہلا کیا؟ اللہ نے کہا ڈرو، سبحان اللہ ہے سبحان نا. مولا سمجھ میں آیا ڈرنا ہے. ملے گا کیا؟ رب نے فرمایا دنیا و آخرت کی کامیابی. سمجھ میں آیا. مولا ڈر کہاں ملے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ اللہ کے ڈر پر. اور اللہ کا ڈر کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت پر. تو معلوم یہ ہوا آیت ملا کر کے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں چاہیے کہ ہم، اور اسی بات کو بخاری شریف کے اندر حدیث قدسی کی شکل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا اسد فقرک. فرماتے اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، یعنی اے آدمی، اے انسان،
تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میری عبادت کر، املأ صدرک غنا، میں تیری ساری ٹینشنیں دور کر دوں گا۔ میں یہ بامقابلہ ترجمہ کر رہا ہوں، مطلب اس کا یہی ہے، یعنی اللہ نے فرمایا املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو بے نیاز کر دوں گا۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ آج آدمی کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں کیا ہے کہ اس کی فکر، اس کی فکر، اس کی ٹینشن، اس کو فکر کہیے، ٹینشن کہیے، جو بھی کہیے، الفاظ مترادف ہیں، مطلب ایک ہی ہے۔ اس کی فکر، اس کی فکر، اس کی ٹینشن، اس کی ٹینشن، گھر کی، بچوں کی، اولاد کی، کاروبار کی، فلاں فلاں فلاں۔ رب فرماتا ہے سن ساری ٹینشنیں دور۔ یہ اولیاء جو نو ٹینشن تھے کیوں تھے؟ اسی لیے تو تھے کیونکہ انہوں نے اپنا زیور عبادت کو بنایا، اللہ کی ریاضت کو بنایا، اور پھر یہ ایسے نو ٹینشن ہوئے کہ اب جو ان سے ٹکرا ہے وہ ٹینشن میں پڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ جب غریب نواز آئے نو ٹینشن، پانی بند کیا کر دے، نو ٹینشن، اور پھر جب غریب نواز نے بلایا تو ساری رعایت ٹینشن ہے کہ نہیں ہے؟ اونٹ نہیں بیٹھنے دیتا، بھگا رہا ہے، نو ٹینشن، بٹھا دیے، اب بادشاہ ٹینشن میں اٹھ نہیں رہے، سمجھا؟ تو جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب بات خدا کی ہے، بیان رسول اللہ نے کی، اور مختصر الفاظوں میں سمجھیے کہ قرآن کے علاوہ جتنا کلام خدا کا ہے وہ حدیث قدسی ہے، یعنی بات خدا ہی کی ہے، اور حدیث سے صحیح ہے۔ رب نے فرمایا تو میری عبادت تو کر، ساری ٹینشنیں دور۔ یہ جو ڈپریشن میں جا رہا ہے اور جا کر کے کہیں پاگل ہو رہا ہے، کہیں پھانسی لگا رہا ہے، کہیں آتما ہتیا، کہیں خودکشی کر رہا ہے، ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں گی، نہ خودکشی کرے گا، نہ کسی کی فکر ہوگی، کیونکہ جب تم میرا ہو جائے گا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری فکریں دور کر دوں گا، وَأَصُدَّ فَقَرَكَ، اور تیری محتاجی بھی دور کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شرط یہ ہے کہ عبادت کر، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، میں تیری ساری فکریں دور کر دوں گا، تیرے سینے کو بے نیاز کر دوں گا، وَأَصُدَّ فَقَرَكَ، اور تیری ساری محتاجی دور کر دوں گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغَلًا، پھر میں تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا، یعنی تجھے دنیا میں پھنسا دوں گا، دنیا دار بنا کر کے تجھے کیا کر دوں گا، رکھ دوں گا، دنیا میں الجھ کے رہ جائے گا کہ یہ شادی کرنی، وہ شادی کرنی، یہ کاروبار اتنا بڑا ہو جائے، اتنا سب اسی میں الجھا کے رکھ دوں گا، وَلَمْ أَصُدَّ فَقَرَكَ، اور تیری محتاجی بھی دور نہیں کروں گا۔ کیا پتہ چلا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری محتاجی دور ہو جائے، ہمارا فقر و فاقہ دور ہو جائے، ہماری ٹینشنیں دور ہو جائے، ہماری فکریں دور ہو جائے، اور ہم یہاں وہاں دونوں جگہ کامیاب ہو جائیں، تو اللہ کی عبادت کریں، تاکہ اللہ کی عبادت کے ذریعے سے خشیت الہی دل میں پیدا ہو، جو ہمیں کیا ہے یہاں وہاں دونوں کی گارنٹی ہے، کامیابی کی گارنٹی اور ضمانت عطا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ و توفیق الا باللہ۔ السلام